کی نافرمانی کرنا، اور وہ آپ کو نماز کے لیے جگاتے ہیں. خاص طور پر آج کے نوجوان والدین اپنی اولاد کو جگاتے ہیں نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے کہ اٹھو بیٹا نماز پڑھو، لیکن وہ والدین کو گالیاں بکنا شروع کر دیں یا والدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ مجھے کیوں نہیں سونے دیتے، میری نیند نہیں پوری ہوتی ہے، اسکول میں بھی جانا ہوتا ہے، کالج میں جانا ہوتا ہے، یہ جاب کرنی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اگر والدین آپ کو نماز کا حکم دیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، جگانے کے باوجود نماز کے لیے بیدار نہیں ہوں گے، تو یقیناً کیا ہوگا؟ آپ کے والدین کو اذیت پہنچے گی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے شرک کے بعد. اسی طرح سے والدین کو اذیت پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ والدین کی بدنامی کے سبب بنیں. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں یا اسکول میں آپ طالب علم ہیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کو ایسی حرکت کرے، کوئی ایسی بات کرے کہ اس کی وجہ سے آپ کے والدین کی بدنامی ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں جو ہے، جو اس کا باپ ہے، اس نے اتنی بھی تربیت نہیں کی اپنے اس بیٹے کی کہ یہ اس قدر بری حرکت نہ کرتا یا بری بات نہ کرتا. والدین کی بدنامی کا سبب بننا، اس سے کیا ہوگا؟ والدین کو اذیت پہنچے گی، یقیناً ان کو تکلیف پہنچے گی. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. اسی طرح سے والدین کو کسی مشکل میں پھنسا دینا، یہ بھی والدین کو اذیت پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل. کہ آپ نے فرض کریں کسی سے قرض لے لیا، لیکن قرض لے کر قرض واپس نہیں کرتے، آپ انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں واپس کرتا. لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے والدین تک اپروچ کریں گے، رسائی حاصل کریں گے آپ کے والدین تک بات پہنچے گی کہ آپ کے بیٹے نے ہم سے اتنا قرضہ لیا، اب واپس نہیں کرنا. کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے والدین کو مشکلات میں پھنسا دیا نا. تو اس سے والدین کو اذیت پہنچے گی. والدین کہیں گے بیٹا کیوں اس طرح کیا تھا؟ اگر آپ کو پیسے چاہیے تھے ہم سے لیتے، آپ نے کیوں قرضہ لیا اور واپس کیوں نہیں کیا؟ اس طرح بھی والدین کو اذیت پہنچے گی، ان کو یقیناً تکلیف پہنچے گی. اسی طرح سے والدین کو اذیت پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ والدین کو مارنا. جس طرح کہ آج کل بعض واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ اولاد والدین کو مارتی ہے، حتیٰ کہ اولاد والدین کو قتل کر دیتی ہے. اس طرح کے واقعات بھی سننے میں آتے، دیکھنے میں آتے، اور یہ آج کل کے دور میں یہ بڑے معمولی واقعات سمجھے جاتے ہیں. چاہے کہ وہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ رکھے، ان کو مارے، ان کی پٹائی کرے، ان کو تکلیف پہنچائے اور ان کو حتیٰ کہ قتل کر دے، یقیناً اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو والدین کو مارے پیٹے یا والدین کو اپنی کسی بات یا اپنی کسی حرکت سے تکلیف پہنچائے. یقیناً اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کی اور کئی شکلیں ہیں والدین کو تکلیف پہنچانے کی، اور ان میں سے ایک شکل یہ بھی سن لے کہ والدین محتاج ہوں، ان کے پاس پیسہ کم ہو، لیکن آپ ماشاءاللہ کویت میں مقیم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا، اب آپ بخل کرنا شروع کر دیں. اور میرے بھائی، آپ اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو کویت میں پہنچے، اور آپ کو اچھا جاب ملا، اچھا کام ملا، اچھی تنخواہ ملنا شروع ہو گئی. پھر اب جب پیسہ مل گیا، دولت عام ہو گئی، رینٹ پے ہو گئی، بیلنس بڑھ گیا، اب آپ اپنے والدین پر ہی بخل کرنا شروع کر دیں. یقیناً اس سے آپ کے والدین کو اذیت پہنچے گی. عزیز بھائیو، یہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں، اہل علم نے والدین کو اذیت یا تکلیف پہنچانے کی کوئی 40 سے زیادہ شکلیں ذکر کی ہیں، جن میں سے میں نے چند ایک شکلیں آپ کے سامنے گزارش کر دی ہیں. تو یہ اور جتنی بھی اس کے علاوہ باقی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں سے پرہیز کرنا چاہیے. والدین کو راضی رکھنا ایسے ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. اگر آپ والدین کو ناراض کریں گے، ان کو ناخوش کریں گے، ان کو اذیت پہنچائیں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، تو گویا کہ آپ اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں. لہٰذا ہر حال میں جیسے بھی ممکن ہو، تمام اختلافات میں، گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، باپ اور اولاد کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، ساس اور بہو کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں. جو بھی اختلافات ہوں، ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ والدین کو آپ کی وجہ سے اذیت نہ پہنچے، والدین کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا نہ آپ کی زبان کے ذریعے اور نہ ہی آپ کی کسی حرکت کے ذریعے. والدین کی نافرمانی کرنا یا والدین کو اذیت پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیں. فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 افراد ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں.
العاق لوالدیہ، ان تین بدنصیبوں میں سب سے پہلا بدنصیب جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، اپنے والدین کو اذیت پہنچانے والا، والدین کو تکلیف پہنچانے والا، والدین کے سامنے بدتمیزی کرنے والا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا، والدین کو جھڑکنے والا، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، والدین کو برا بھلا کہنے والا انسان جو ہے لا يدخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے شہادتین کا اقرار کیا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کہا کہ میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا اور ہمیشہ میں زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، ہمیشہ رمضان کے روزے بھی رکھتا رہوں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، من مات علی ھذا، جو شخص اسی پر مرے گا، یعنی اس نے جو شہادتین کے اقرار کیا، نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، زکوٰۃ دینے کا، روزے رکھنے کا وعدہ کیا، اگر اس کی موت اسی پر آتی ہے، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ما لم یعق والدیہ، شرط یہ ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی نہ کرے، والدین کو اذیت نہ پہنچائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ والدین کو اذیت پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہادتین کے اقرار بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اگر یہ والدین کا نافرمان ہے۔ اگر والدین کو راضی کرے گا تو اس کی دیگر عبادات بھی قابل قبول ہوں گی، لیکن اگر یہ والدین کو ناراض کرے گا تو یہ جتنی مرضی حج کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی صدقے خیرات کر لے، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ سن لیں، عوام بن حوشب، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، چونکہ صحیح واقعہ ہے۔ عوام بن حوشب ایک راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک محلے میں گیا، وہاں قبرستان میں، عصر کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قبر کا منہ کھلتا ہے، ایک شخص اس قبر سے نکلتا ہے، اس کا سر اور اس کا منہ گدھے جیسا اور اس کا باقی جسم انسان جیسا، وہ باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز 3 مرتبہ نکالتا ہے، پھر وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں میں یہ منظر، خوفناک منظر دیکھ کر کے بڑا حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کہیں بیٹھی تھی، ایک اور عورت نے بتایا کہ یہ جو آپ نے منظر دیکھا ہے ایک نوجوان کا، یہ بوڑھی عورت اس نوجوان کی والدہ ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں میں گیا اس بوڑھی عورت کے پاس، پوچھا کہ یہ آپ کے بیٹے کا جو ماجرا ہے، جو منظر میں نے دیکھا ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ کہا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شراب نوشی کرتا تھا، میں نے اس کو روکا کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، پھر روکا، تیسری بار روکا، چوتھی بار روکا، جس طرح کہ آج کل کے نوجوان سگریٹ نوشی کرتے ہیں، والدین منع کرتے ہیں کہ بیٹا آپ سگریٹ نہ پیا کرو، سگریٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، سگریٹ مال و دولت کو برباد کر دینے کے برابر ہے، لیکن بیٹا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بھی شراب نوشی کرتا تھا، ماں اس کو روکتی تھی، آخرکار اس نے ایک دن تنگ آ کر کے کہہ دیا کہ تو ہمیں ہر روز ہی گدھے جیسی آواز نکالتی ہے اور مجھے شراب نوشی سے منع کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، اور اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ جب سے یہ مرا ہے ہر دن عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر کا دروازہ کھلتا ہے، منہ کھلتا ہے اور یہ گدھے جیسی آوازیں نکالتے پھر چلا جاتا ہے، ہر دن اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی کرنا یا والدین کو اذیت پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سنگینی اور اس کی سختی کو، اس کی سنگینی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو مشروط کر دیا والدین کی رضا کے ساتھ کہ میں تب راضی ہوں گا جب آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے، اور اگر اپنے والدین کو ناراض کریں گے تو میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو والدین کو راضی کریں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے، ماں باپ کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جہاد جیسا عظیم عمل جو ہے اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ہمارے والدین میں جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے، اور جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد. عزیز بھائیو اور دوستو، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ آمین 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 کہہ رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجوہات ذکر کی ان میں سے ایک کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے بتلایا، انہوں نے آ کر کے بد دعا کی اس انسان پر کہ من ادرک من احد ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو پالے، یعنی اس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں اور وہ اس طرح والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا ہو، بلکہ اس حالت میں اس کی موت آئی ہو کہ وہ جہنم میں چلا گیا، یعنی والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اور والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، والدین کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو حضرت جبریل نے بد دعا کیا کی فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے بد دعا کی اس انسان پر اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ